ٹیکس چوروں کی پکڑ کے لیے ایف بی آر کی ہمیشہ کی طرح ہاف ہارٹڈ کوششیں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو بھی ناکام بنا چکی ہیں اور اس کے اطلاق کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے ذریعے بدنام زمانہ ٹیکس نہ دہندہ چینی، سگریٹ، سیمنٹ، کھاد اور کولڈ ڈرنک سیکٹرز کی پکڑ مطلوب تھی، مگر افسوس کے نظام چلنے سے پہلے ہی ڈھیر ہو گیا۔ ایف بی آر کی کرپٹ مافیا اسے کھا گئی۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے اطلاق کے لیے مشکوک کنسورشیم کو 5 سال پر محیط 25 ارب روپے کا ٹھیکہ دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود سسٹم بری طرح سے ناکامی پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک 5 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی، جس نے آج اپنی رپورٹ بھی پیش کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی ناکامی کی وجہ ایف بی آر کی ٹیکنیکل مہارت میں کمی اور انوالومنٹ تھی، جبکہ نظام کے نفاذ میں ٹیکنیکل خامیوں کی نشاندہی بھی کی گئی تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ لائسنس کمپنی نے سسٹم کو درست طریقے سے نافذ نہیں کیا، سٹیمپ سسٹم کو مناسب طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ایف بی آر سگریٹ، سیمنٹ، چینی اور کھاد کے شعبے میں گزشتہ 2 سال سے ٹریکنگ سسٹم نافذ ہی نہیں کر سکا۔ سسٹم کی کامیابی کے لیے ایف بی آر کی استعداد بڑھانے اور ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی سفارش بھی کی گئی تھی، مگر 5 رکنی انکوائری کمیٹی نے رپورٹ وزیر اعظم کو جمع تو کرا دی ہے، مگر اس پر وزیر اعظم نے فی الحال کوئی ایکشن نہیں لیا ہے، مگر ابھی اس کی وہ معلومات لے رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی مسلسل ٹریک اینڈ سسٹم کے فعال نہ ہونے سے ریونیو میں نقصان کا بتاتے رہے ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان کو ہر صورت میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم نافذ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ اب ہمارے لیے اور ہمارے محصولات کے لیے ٹیکسز کے لیے ڈو اور ڈائی والا مسئلہ ہے۔ اس بات یہ بھی ہے کہ پچھلے سال جنوری میں سابق چیئرمین ایف بی آر آصف احمد نے دعویٰ کیا کہ اکتوبر 2021 سے چینی، کھاد، سگریٹ کے شعبوں میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا اطلاق ہو چکا ہے اور بہت جلد سیمنٹ اور کولڈ ڈرنکس کے شعبوں کو بھی سسٹم کے تحت مانیٹرنگ اس کی شروع کر دی جائے گی۔ سابق چیئرمین ایف بی آر کے دعوے بس دعوے ہی رہ گئے۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم مکمل طور پہ فعال نہ ہو سکا بلکہ ناکام ہو گیا، اور سسٹم کی ناکامی کی وجوہات جاننے کے لیے وزیر اعظم نے پچھلے مہینے انکوائری کمیٹی تشکیل دی۔ ان کا کہنا تھا کہ تمباکو، چینی، سیمنٹ اور کھاد کی صنعت کو گزشتہ 2 برس میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو مکمل بحال ہو جانا چاہیے تھا، اور انہوں نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو فعال بنانے کے لیے بین الاقوامی شہرت یافتہ اداروں کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ کوشش کے ٹیکس نیٹ بڑھ جائے، وہ شعبے جو ایک مسلمہ شعبے ہیں جس میں کہ ہم نے آپ کو ذکر کیا 5 ادارے، کمپنیز اور جو سیکٹرز ہیں، کہ وہ باقاعدہ وہ کہیں سے ٹیکس چوری نہ کر پائیں، وہ پورا نظام ہی فیل ہو گیا۔ یہ یاد رہے کہ یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ایف بی آر کی عمارت میں کام کر رہا تھا، ایف بی آر کی چھتری کے تلے کام کر رہا تھا، ایف بی آر کی معاونت سے کام کر رہا تھا۔ اگر یہ فیل ہو گیا تو اس کی ذمہ داری بھی ایف بی آر پہ ہونی چاہیے، یا اس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم میں بہت ہی مستعدی سے اس کے حوالے سے کام کیا جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ ہیں، جو سابق چیئرمین ہیں ایف بی آر کے بھی۔ شبر زیدی صاحب بتائیے یہ کیسے فیل ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، میرے آنے سے 2019 سے 10 سال تک ٹریک اینڈ سسٹم لگا ہی نہیں تھا۔ 10 سال تک گورنمنٹ یہ کوشش کرتی رہی کہ لگانا ہے، میں نے آ کے یہ لگوایا سسٹم، اور میں 10 مہینے بعد واپس آ گیا اور یہ سسٹم لگا اس کے بعد۔ مگر میرا سوال آپ سے یہ نہیں ہے، کیا گورنمنٹ نے لگانا تھا یا چلانا بھی تھا؟ گورنمنٹ کی انٹینشن کبھی چلانے کی نہیں تھی۔ آپ تو اس میں ایف بی آر کے افسران کو قصوروار کہہ رہے ہیں، آپ بالکل آپ وجہ ہیں، مگر میں کم از کم چینی کی صنعت میں اس بات سے پوری طرح واقف ہوں کہ گورنمنٹ کو بہت ہائی لیول پر پریشر تھا کہ اس کو نہیں چلانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام سیاستدان جو ہیں، دیکھیے پھر کامران صاحب ہم کیوں بات کرتے ہیں، پھر ہم یہ کون سی کمیٹی بنا رہے ہیں، کیوں ہم کمیٹیاں بناتے ہیں، کیوں ہم قوم کو بیوقوف بناتے ہیں؟ دیکھیں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم میں لگانے جا رہا تھا، مگر خالی شوگر کو تو نہیں کہہ سکتے۔ نہیں شوگر نہیں، میں آپ کو سگریٹ آ جائے نا، سگریٹ پہ آ جائیں، کھاد پہ آ جائیں۔ دیکھیں میں نے آپ کے خیال میں میں نے یہ کیوں لگایا تھا؟ یہ وہ سیکٹر ہیں جس کی سیکنڈ سٹیج ریٹیلر، ہول سیلر، ڈسٹریبیوٹر ریکارڈ میں نہیں ہے۔ ایک تو مینوفیکچرنگ ریکارڈ کم، ایک آگے والا سٹیج بھی ہے نا، آگے والے سٹیج پہ تو کام ہی نہیں ہوا نا جی، آگے والے سٹیج پہ تو کام ہی نہیں ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سسٹم کے لگنے سے پہلے 10 دفعہ یہ ہائی کورٹ میں اسٹے ہوا تھا اس سسٹم کو لگنے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ سسٹم کبھی ایک دن بھی چلا ہے؟ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اسٹیمپ، بوری کے اوپر اسٹیمپ لگا لی
تو جب وہ بوری نکلی ہے تو ایف بی آر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بوری اس وقت کہاں پڑی ہے. ٹھیک ہے, میں پورا سفر اس کا, ہاں سفر تو نہیں, سفر تو بہت بڑی بات ہے نا. میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کبھی ایف بی آر نے پہلے دن بھی کبھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ بوری نکلی یا نہیں نکلی؟ آج کیوں کہہ رہے ہیں سر؟ میرا آپ سوال کو سمجھے نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو بہت آگے کی بات ہے نا کہ کیا ہوا 5 سال بعد آپ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں کہ ٹریک اینڈ ٹریس نہیں چلا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کسی دن کیا ایف بی آر نے اس کمپنی سے جس کو یہ سسٹم لگانے کو دیا گیا تھا, کیا اس سے کبھی ایک دفعہ بھی ٹریس کرایا؟ سر ٹریک ہے ساتھ میں ٹریس بھی تو ہے, ٹریس بھی تو ہے. میں پوچھتا ہوں ایک دفعہ بھی ٹریس ہوا؟ تو آج آپ 5 سال کے بعد, اچھا یہ جو منصوبہ بنا ہے کنسورشیم کے حوالے کر دیا گیا ہے اس کو, ان کو جگہ وہ بیٹھے ایف بی آر میں ہی, اور ظاہر ایف بی آر کی کو ساتھ چلائے بغیر تو چل نہیں سکتا. یہ کمپنی تھی جس کمپنی کو آؤٹ سورس کیا گیا, انہوں نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بنایا, انہوں نے اسٹیپ پہ لگائیں, انہوں نے فیکٹریوں میں جا کے مشینیں لگائیں. وہ فیکٹری میں لگتی ہے نا مشین, جب سیمنٹ بن رہی ہے, شوگر بن رہی ہے, تو اس اسٹیمپ کو آپ نے کیا. میں آپ کو یہ بات ریکارڈ سے کہہ سکتا ہوں کہ جو اسٹیمپ پہ لگی تھی وہ جعلی تھی, جعلی تھی. اس کو لگایا ہی اس لیے گیا کہ وہ جعلی تھی. تو اب میں پھر آپ کو ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ کیا ٹریکنگ سسٹم لگانا تھا یا چلانا تھا؟ ہم نے صرف ورلڈ بینک کی رپورٹ کو پورا کرنے کے لیے ٹریکنگ سسٹم لگا دیا, کہنے کو لگا دیا. وہی جس طرح سے ہم نے ڈیجیٹائزیشن کرنے کی کوشش کر لی, جیسے نہیں سر نہیں, میں آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. کوشش نہیں کی, صرف ڈاٹ لائن فل کی ہے. میں یہ آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ ہم صرف ڈاٹ لائن فل کر رہے ہیں. میں اورنگزیب صاحب جیسے کہا گیا کہ اس ایپ کے ذریعے تاجر دوست ایپ کے تحت تمام ریٹیل سیکٹر اپنے آپ کو رجسٹر کرا لے, تو 15 دن میں 50 لوگوں نے رجسٹر کرایا, 37 لاکھ میں سے. 37 لاکھ. تو کبھی 52-53 سر مجھے بتائیں وہ کیوں ہوں گے جب ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ ایڈوانس ٹیکس ہے, فکس ٹیکس نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے یہ بات؟ یہ تاجر دوست میں تو جا رہا ہے, اسے پتا ہے اس کی لائبلٹی کیا ہے. وہ تو فکس ٹیکس پہ ایگری نہیں کر رہے, آپ اسے ایڈوانس ٹیکس پہ جا کے رجسٹر کرانا چاہتے ہیں. دیکھیں نا, سمجھنے کی کوشش کریں نا, کمیونیکیشن کو سمجھے نا. یہ جو تاجر دوست اسکیم ہے یہ ڈائریکٹ ٹیکس لائبلٹی نہیں ہے, یہ تو ایڈوانس ٹیکس ہے. میں تو ایگری کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے, مگر تاجران سے تو میں نے ڈیل کیا ہے, وہ تو فکس ٹیکس پہ ایگری نہیں کرتے. آپ ان سے ایڈوانس ٹیکس کی بات کر رہے ہیں تو وہ کوئی بیوقوفی ہوگا تاجر جو آئے گا ادھر. اچھا یہ بتائیے کہ اگر مثال کے طور پہ ہم سمجھ لیں کہ اب حکومت یہ چاہتی ہے, یا کم از کم ایس آئی ایف سی تو دل سے چاہتا ہے کہ یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہو جائے اور یہ ٹیکس نیٹ بڑھے, اور پاکستان کا اورنگزیب صاحب ڈیفینیٹلی چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے. اچھا اس کو کامیاب بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں یہ میں ابھی بھی بڑی افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ کتنی مرضی کوشش کر لیں شہباز شریف صاحب, یہ نہیں چلے گا. اس لیے نہیں چلے گا کہ جب تک سیمنٹ سگریٹ اس کے انڈسٹریلسٹ اور اس کے ڈسٹریبیوٹر آپ کے ساتھ ریئلی کوآپریٹ نہیں کرے, اگر شوگر مل ایسوسیشن ریئلی کوآپریٹ نہیں کرے گی تو مشین کے اندر ایسی چیزیں کر دے گی کہ وہ آپ کا جو ایجنٹ ہے وہ نہیں کام کر سکتا, اور وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گا. وہ بھی اسی طرح بک جائے گا جس طرح کے آپ کی. لیکن قانون سازی کریں, جو اس عمل میں ملوث پایا جائے اس کو قید کرے, اس انڈسٹریلسٹ کو قید کرے, اس شوگر مالک کو قید کرے, اس پہ بڑا جرمانہ لگائے. 2-4 کو ہوگا تو شاید جس آدمی کو آپ نے کانٹریکٹ دیا تھا یہ والا, اس کو بلا کے پوچھے نا کہ بھائی یہ تمہارا سسٹم کیوں نہیں چلا. سوال تو یہ ہے نا سر, کیوں نہیں چلا سسٹم. میرا سوال کچھ اور ہے, جب لگنے کے بعد آپ نے ایک دن بھی ٹریس نہیں کیا تو یہ جو آج آپ کو 4 سال میں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ نہیں چلا. میں اگر آپ میرے انٹرویو سنتے رہے تو میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں چل رہا ہے, مگر یہ جو آخر میں آ کر پرائم منسٹر صاحب ٹریک اینڈ ٹریس بول رہے ہیں. دیکھیے اگر یہ عام ملک ہوتا تو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم تو کمیشن انکم ٹیکس کی چیز ہے. ہمارے ملک میں پرائم منسٹر صاحب ٹریک اینڈ ٹریس کی بات کر رہے ہیں, دنیا میں کوئی پرائم منسٹر ٹریک اینڈ ٹریس کی بات نہیں کرتا. ایک ایڈمنسٹریٹو سی جاب ہے, جو چیئرمین ایف بی آر سے بھی نیچے کی جاب ہے. سر مسئلہ یہ کہنے کا, میں دوبارہ آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری اسلام آباد کی بیوروکریسی ٹریک اینڈ ٹریس نہیں چلانا چاہتی. میں بالکل صاف آپ سے کہہ رہا ہوں, میں نے ان سے ڈیل کیا ہے نا سر. ٹریک اینڈ ٹریس بھی نہیں چلانا چاہتی, ٹیکس نیٹ میں ڈاکیومنٹیشن نہیں کرنا چاہتی, وہ تو مطلب کچھ بھی نہیں چاہتی نا. بالکل صحیح, ہاں جبھی تو 9 ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہمارا 9% کہ وہ شہباز شریف یا اورنگزیب صاحب کے لیے کر دیں گے. یہ بتائیں نا مجھے, آپ سوال, میرا سوال ہے. اب ہمارے سامنے ایس آئی ایف سی ہے, فوج براہ راست ان معاملات کو دیکھ رہی ہے, اور یہ ایک نئی ڈائنامکس ہے. تو فوجی افسر جا کے مل میں کھڑا ہوگا ٹریک اینڈ ٹریس چلانے کے لیے. میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں سوال یہ ہے نا کہ پہلی بات اب یہ اس کو ٹرانسپیرنٹ کریں.
لوگوں کو اس پہ ایجوکیٹ کریں کہ بھئی یہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے, یہ اسٹیمپ نہیں لگی تو چھاپے ڈلیں کہ بھئی یہ والی بوری کیسے بک رہی ہے, اس پہ چھاپے کہاں ڈلے, کوئی آؤٹ سورس بندہ ہے جو چھاپا ڈال. اچھا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کیوں ہے, یہ کیا کرتے ہیں یہ مل مالکان, یہ جیسے بیوریجز والے ہیں, کولڈ ڈرنک والے ہیں, یا سیمنٹ والا ہے, یا کھاد والا ہے, یا سگریٹ والا ہے, یہ کر کیا رہا ہے؟ یہ کر رہا ہے کہ 100 بنا رہا ہے, ہاں 100 بنا رہا ہے اور 80 دکھا رہا ہے. پھر بھی سمپل بات ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے نا. اب اس کی 100 بوریاں بن رہی ہیں سپوز کریں سیمنٹ کی, وہ 80 دکھا دیتا ہے, 20 نکل گئی. دیکھیں اور یہ چیز وہاں ہوتی ہے کامران بھائی جہاں پہ ایکسائز ڈیوٹی زیادہ ہوتی ہے اور سیل ٹیکس ہوتا ہے. 2 ٹرک نکل گئے تو پیسے بن گئے. بیوریجز پر ایکسائز ڈیوٹی بہت زیادہ ہے, تو اگر 3 ٹرک نکل گئے تو پیسے بن گئے ان کے بہت سارے. تو ہمارے ایک بزنس مین تھے کراچی میں, تو کہتے تھے کاروبار ہی وہ کرو جہاں ٹیکس بہت ہو تاکہ اس پہ بچ سکے. تو پیسے تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ تو ہم نے لگایا ہی ان انڈسٹری پہ تھا جہاں انسیڈنٹ آف ٹیکس بہت زیادہ ہے. صحیح ہے. فار ایگزامپل بیوریج ہے, تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر سگریٹ ہے, بیوریج ہے, تو ہم نے اگر ایک سگریٹ کی 100 روپے کی سگریٹ بکتی ہے, اس پہ 74 روپے گورنمنٹ کے ہوتے ہیں. تو اگر ایک ڈبی وہ بچا لیتا ہے تو وہ 100 روپے بچا لیتا ہے, 74 روپے بچاتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو اب 74 روپے بچانے میں اس سے کتنا. تو مگر شبر بھائی پھر یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ جو SIFC کر رہی ہے کہ بھائی اس FBR کو تو بالکل ختم کرو, ایک نئے نظام کو تشکیل دو, اور اس کو مگر اسی FBR کے کسی افسر نے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا اس کے خلاف. میری بات سنیں, جب سگریٹ کے لیے جو تمباکو استعمال ہوتی ہے اس کی بھٹی ہوتی ہے جس میں تمباکو تیار ہوتی ہے, جب میں نے اپنے دور میں تمباکو والی بھٹیوں کو رجسٹر کرنے کی کوشش کی, اچھا وہ رجسٹر نہیں ہے, تو میری پارٹی کے ہی MNA آ گئے, انہوں نے کہا سر یہ نہیں کرے. سمپل بات ہے, میں آپ کو بالکل صاف کہہ رہا ہوں, میں نے یہ بات پبلکلی پہلے بھی کہی تھی, مجھے اسمبلی میں بلا کے بٹھا دیا, انہوں نے کہا سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ. میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے سر یہ اگر آپ نے بھٹیوں کو, یہ تو سارا تمباکو تو ہمارے علاقے میں پیدا ہوتا ہے, ہم تو سارے وہاں کے MNA, آپ نے بھروانا ہے ہمیں. تو ہم نے نہیں کی بھٹی. 500 میں نے لگایا تھا 500 روپے کی صرف بھٹی رجسٹر کر لو. ایک چھوٹی سی جب تمباکو پیدا ہوتی ہے تو اس کو استعمال کرنے سے پہلے ایک بھٹی ٹائپ ہوتی ہے جس پہ آپ کو پکانا پڑتا ہے. وہ بھٹیاں جو ہے اس کے بغیر تمباکو, مطلب آپ چلے گئے, مگر جیسے کہا تھا کہ بھئی ہر ٹرانزیکشن پہ جو 50,000 روپے سے زیادہ اس پہ سے شناختی کارڈ لے لو, کہ کس نے کیا تھا. آپ چلے گئے, وہ شناختی کارڈ نہیں آئے گا نا سر. میں آپ سے پھر وہی بات کر رہا ہوں نا کامران صاحب, سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ کیا ہم سیریس ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیا آج آپ سے میں کہہ رہا ہوں کیا تمباکو کی بھٹیوں پہ آپ رجسٹریشن کرنے کو تیار ہیں؟ سوال ہے میرا آپ سے. میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں, کیا ایک بھی شوگر کا ڈیلر پاکستان میں رجسٹرڈ ہے؟ اگر ہے تو مجھے دکھا دے. ایک بھی رجسٹرڈ نہیں. یہ بلینز کا کام ہو رہا ہے, بلین کا کام ہو رہا ہے. تو پھر تو آپ کیوں یہ مطلب ہم کیوں لوگوں کو یہ لال بتی دکھا, ہم نے کیوں لگایا تھا ٹریک اینڈ ٹریس شوگر پر؟ ہمیں پروڈکشن کے بعد آگے یہ دیکھا تھا کہ جا کہاں ہے چیٹی نہیں, اسمگل ہو رہی ہے, کہاں جا رہی ہے. ٹریک اینڈ ٹریس کا مطلب کیا ہے؟ ٹل دا ٹائم وہ بوری کھلے ہمیں پتہ لگ جائے کہ کس کے پاس سے کہاں گئی ہے. یہی مسئلہ ہے ٹریک اینڈ ٹریس کا, ٹھیک ہے. اور ٹریک اینڈ ٹریس کو ناکام بنانا بازار کی مجبوری ہے, آپ سمجھ نہیں رہے. ادروائز سارا درمیان کا ٹریڈ سیکٹر, ہم یہ غلط سمجھ رہے ہیں کہ مل مالک ٹریک اینڈ ٹریس کے خلاف ہے, بازار ٹریڈ اینڈ ٹریس کے خلاف ہے. کاش ہمارے پاس شبر زیدی صاحب کے سوالوں کا جواب ہو, شاید حکومت والوں کے پاس ہو, مگر وہ بھی جواب نہیں دینا چاہیں گے. بہت ہی امپورٹنٹ سوالات ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.